سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ پاک اس آدمی کو مجھ پر ظاہر فرما دے۔ آپ کی یہ دعا بھی قبول ہوئی۔ فوراً ہی پہاڑ پھٹ گیا اور اس میں سے چاند سا چہرہ چمکاتے ہوئے ایک نیک آدمی ظاہر ہوا۔ اس نیک آدمی نے اپنا حال بیان کرتے ہوئے عرض کیا کہ میں اللہ پاک کے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا امتی ہوں۔ میں نے اللہ پاک سے دعا کی ہوئی ہے کہ وہ مجھے اپنے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت و مبارکہ تک زندہ رکھے تاکہ میں ان کی زیارت بھی کروں اور ان کا امتی بننے کا شرف بھی حاصل کروں۔ الحمدللہ میں تب سے اس پہاڑ میں رہ کر اللہ پاک کی عبادت کر رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس نیک آدمی کی گفتگو سن کر بارگاہ الہی میں عرض کیا، یا اللہ پاک کیا روح زمین پر اس شخص سے بڑھ کر بھی کوئی تیرے ہاں عزت والا ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا، اے عیسیٰ امت محمدی میں ایک روزہ رکھ لے، وہ میرے نزدیک اس سے زیادہ مکرم یعنی عزت والا ہے۔ سب میں بولے نبی۔ الحمدللہ رجب المرجب کی آمد ہو چکی ہے۔ رجب بہت بابرکت اور عزت اور حرمت والا مہینہ ہے۔ جنتی صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رجب شریف کا مہینہ آتا تو اللہ پاک کے محبوب نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کیا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ پاک تو ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ مرات المناجی جلد 2 صفحہ 330 پر ہے۔ اس دعا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک رجب میں ہماری عبادتوں میں برکت دے اور شعبان میں خشوع اور خضوع عطا کر اور رمضان کو پانا، اس میں روزے رکھنا اور راتوں کی عبادت کرنا نصیب فرما۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان پانی دینے کا اور رمضان مبارک فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ رجب میں نوافل میں خوب کوشش کرو، شعبان میں اپنے گناہوں پر آنسو بہاؤ، رمضان میں اللہ پاک کو راضی کر کے اس کھیت کو خیریت سے کاٹو۔ میں رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں، ماہ رمضان کے صدقے فرما دے کرم مولا، براغت دے عذاب قبر سے، نارے جہنم سے، ماہ شعبان کے صدقے میں کر فضل و کرم مولا، عبادت میں ریاضت میں تلاوت میں لگا دے دل، رجب کا واسطہ دیتا ہوں فرما دے کرم مولا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ پیارے نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اللہ پاک کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اللہ پاک کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور مبارک کا واقعہ ہے کہ ایک شخص مدت سے کسی عورت پر عاشق تھا۔ ایک بار اس نے اپنی معشوقہ پر قابو پا لیا۔ اسی دوران اس نے لوگوں کی ہلچل محسوس کی۔ اس سے اس نے اندازہ لگایا کہ لوگ چاند دیکھ رہے ہیں۔ چنانچہ اس نے عورت سے پوچھا کہ لوگ کس مہینے کا چاند دیکھ رہے ہیں؟ تو عورت نے کہا رجب کا۔
یہ شخص حالانکہ غیر مسلم تھا مگر رجب شریف کا نام سنتے ہی رجب کی تعظیم میں فوراً الگ ہو گیا اور گندے کام سے باز رہا۔ اس کا یہ عمل اللہ پاک کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا۔ چنانچہ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہمارے فلاں بندے کی ملاقات کو جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی ملاقات کو تشریف لے گئے اور اسے اللہ پاک کا حکم اور اپنی تشریف آوری کا سبب ارشاد فرمایا۔ یہ سنتے ہی اس غیر مسلم کا دل نور اسلام سے جگمگا اٹھا اور اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ پرستان بھائیو، دیکھیے آپ نے رجب شریف کی بہاریں، رجب المرجب کی تعظیم کر کے جب ایک غیر مسلم کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی تو جو مسلمان ہو کر رجب المرجب کا احترام کرے گا اس کو نہ جانے کیا کیا انعام ملیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے عاشقان رسول، رجب، ذیقعدہ، محرم، یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ اللہ پاک قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں۔ جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو۔ اس آیت کریمہ میں بتایا گیا کہ اللہ پاک کے ہاں قمری سال کے مہینے 12 ہیں۔ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے رجب، ذیقعدہ کا سخت جرم ہے اور ان میں نیکی کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ لہٰذا مسلمانوں، یوں تو گناہ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے، البتہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں خصوصیت کے ساتھ گناہوں سے بچتے رہو۔ اے عاشقان رسول، رجب حرمت والا مہینہ ہے، اس میں خوب عبادت کیجئے۔ ماہ رجب میں استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رجب میں استغفار کی کثرت کرو، بے شک اس کے ہر لمحے میں اللہ پاک کئی افراد کو آگ سے نجات عطا فرماتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان رجب المرجب میں عمرہ کرنا پسند فرماتے تھے، لہذا جس سے ہو سکے عمرہ کرنے کی سعادت حاصل۔ سبب یا الہی کرم ایسا کر دے مدینے میں آ کر گزاروں میں پھر روز و شب یا الہی۔ اللہ والوں کا معمول رہا ہے کہ رجب المرجب میں فوج مسلمانوں کو کثرت سے اثار ثواب کرتے ہیں۔ اثار ثواب 12 مہینے کر سکتے ہیں، البتہ رجب المرجب میں اس کا زیادہ اہتمام ہوتا ہے۔ خصوصاً رجب المرجب میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثار ثواب کے لیے کنڈوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ عموماً لوگ 21 رجب کو کنڈوں کا ختم دلواتے ہیں، یہ بھی جائز ہے، البتہ اصل میں کنڈوں کا ختم 15 رجب کو بنتا ہے، کیونکہ 15 رجب کو بھی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا قول ہے۔ اسی طرح رجب المرجب میں نفل نمازوں کی بھی کثرت کرنی چاہیے۔ صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار علی وقار مکی مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رجب میں ایک رات ہے کہ اس میں نیک عمل کرنے والے کے لیے 100 سال کی نیکیوں کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ رجب کی 27ویں رات ہے۔ جو اس میں 12 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی سی ایک سورت پڑھے اور ہر 2 رکعت پر تحیات پڑھے اور پوری ہونے پر سلام پھیرے، اس کے بعد 100 بار سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے، 100 بار استغفار مثلا استغفر اللہ پڑھے، 100 بار درود پاک پڑھے اور جس چیز کی چاہے دعا مانگے اور صبح کو روزہ رکھے تو اللہ پاک اس کی دعا قبول فرمائے گا، سوائے اس دعا کے جو گناہ کے لیے ہو۔ اے عاشقان رسول، رجب المرجب روزے رکھنا ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا اللہ پاک کے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم رجب المرجب میں روزے رکھتے تھے؟ فرمایا ہاں، روزے بھی رکھتے تھے اور اسے اہمیت بھی دیتے تھے۔ جنتی صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار نامدار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ماہ حرام میں 3 دن جمعرات، جمعے اور ہفتے کا روزہ رکھا اس کے لیے 2 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ پیرستان بھائیو، یہاں ماہ حرام سے یہی 4 مہینے یعنی ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب مراد ہیں۔ ان 4 مہینوں میں سے جس مہینے میں بھی جمعرات، جمعہ اور ہفتے کا روزہ رکھ لیں گے تو انشاءاللہ الکریم 2 سال کی عبادت کا ثواب پائیں گے۔ روایات میں ہے کہ جس نے رجب کے 7 روزے رکھے اس کے لیے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جس نے رجب شریف کے 10 روزے رکھے وہ اللہ پاک سے جو مانگتا ہے اللہ پاک اسے عطا فرماتا ہے۔ اور بے شک جنت میں محل ہے، اس محل کے سامنے دنیا ایک پرندے کے گھونسلے کی طرح ہے۔ اس محل میں صرف وہ داخل ہوگا جس نے رجب میں روزے رکھے ہوں گے۔ جنتی صحابی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے، اس نہر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ، جو کوئی رجب شریف کا 1 روزہ رکھے اللہ پاک اسے اس نہر سے سیراب کرے گا۔ سلطان المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ بے چین دلوں کے چین نبی حرمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کا کفارہ ہے، دوسرے دن کا روزہ 2 سال کا اور تیسرے دن کا روزہ 1 سال کا کفارہ ہے، پھر ہر دن کا روزہ 1 ماہ کا کفارہ ہے۔ یعنی رجب شریف کے یہ روزے گناہ صغیرہ کی معافی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک کے پیارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رجب کا 1 روزہ رکھا تو وہ 1 سال کے روزوں کی طرح ہوگا، جس نے 7 روزے رکھے اس پر جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے، جس نے 8 روزے رکھے اس کے لیے جنت کے 8 دروازوں کھول دیے جائیں گے، جس نے 10 روزے رکھے وہ اللہ پاک سے جو عطا فرمائے گا، اور جس نے 15 روزے رکھے تو آسمان سے ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے اے بندے تیرے پچھلے گناہ بخش دیے گئے، بس تو نئے سرے سے عمل شروع کر کہ تیری برائیاں نیکیوں سے بدل دی گئی۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ جو اس سے زیادہ کرے گا اللہ پاک اسے زیادہ دے گا۔ اور رجب میں نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے، آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور کشتی میں موجود افراد کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور ان کی کشتی 10 محرم الحرام تک 6 ماہ سفر میں رہی۔ پیرستان بھائیو، رجب شریف میں نفل روزے رکھنے کی برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو رجب شریف کی برکتیں لوٹنے اور خوب روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عاشقان رسول، روزہ بہت ہی نفع بخش دیتی ہے۔ روزے رکھنے سے آخرت کا ثواب بھی ملتا ہے اور بہت سارے دنیاوی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ شیر خدا مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ پاک کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ بے شک اللہ پاک نے انبیاء بنی اسرائیل میں سے ایک نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اے نبی علیہ السلام اپنی قوم کو بتا دیجئے کہ بے شک میرا بندہ میری رضا کے لیے 1 دن کا روزہ رکھتا ہے،
میں اس کے جسم کو صحت دیتا اور اس کا اجر بڑھا